السلام علیکم سارے بہن بھائی، میری عمر کے بہن بھائی اور جو میرے سے چھوٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں، بھانجے بھانجیاں، بھتیجے، میری فیملی کے لوگوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا ہے، مجھے کمنٹس دیکھے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں چونکہ ورمانٹ آئی ہوئی ہوں اور ورمانٹ میں جو بادل آسمان ہے وہ زیادہ ہی نیلا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نیلا آسمان۔ اور پیچھے میرے یہ میں گھر کی بالکنی میں بیٹھی ہوں تو میں نے کہا میں نے چلے جانا ہے، میں نے کہا جاتے جاتے ویڈیو بنا لوں ورمانٹ کی۔ اور اب میں بیٹے کے گھر جا رہی ہوں، پہلے بیٹی کے گھر تھی تو یہ تھا، میں نے رات کو ہی بیٹھ کے نا اس ٹاپک پہ نا اپنے خیالات کو قلم بند کیا تھا، یعنی اس کا آج کا ہے دیس پردیس کی باتیں۔ تو پردیس میں جو رہنے والے ہیں ان کو اپنے ملک کی یاد، اپنے ملک کا کلچر، اپنے موسم اور اپنے لوگوں کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ اور جو پردیس میں رہنے کو وہ اب وقت کا جبر یا ایک وہ مجبوری، یا مطلب کئی لوگ کہتے ہیں جہاں بھی قسمت ہو لے آئی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اور جو اپنے دیش میں وہ پردیس میں رہنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید مطلب دونوں طرف ہی یہ ایسی بات ہے، اور باہر والوں کو وہ خوش قسمت گردانتے ہیں، ہم اپنے ملک والوں کو پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہے۔ یہ انسانی فطرت کی گنجلک باتیں جنہیں چلے ہم کچھ بات کر کے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بات شروع کروں گی اور کمنٹس میں سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے اس بارے میں، تو شاید پھر کسی رخ کی طرف بات جائے گی۔ تو ضرور کمنٹس دیجئے گا، ایک قسم کا یہ سوشل ایشو سمجھ لیں۔ ظاہر ہے پردیس میں رہتے رہتے بندہ وہاں کی آسائشوں کو تو اپناتا ہے مگر اپنی جڑوں کو کبھی نہیں بھولتا، اور بچت اسی بات کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہم کب اپنے ملک جائیں گے، ٹکٹ لیں گے، پروگرام بنے گا تو سہولت رہے گی، شاپنگ کریں گے، سب کے لیے تحفے لے کے جائیں گے، اور خود کو بھی وہاں جا کے اچھا رکھنا ہوتا ہے۔ اچھے سے مراد میری کہ اپنا حلیہ اور اپنے اوپر بھی وہاں جا کے پھر ایک قسم کی ویکیشن ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے ٹریول کریں، ملیں اور یہ ساری چیزیں۔ اور وہاں جب جاتے ہیں تو وہ صرف آپ کا ظاہر دیکھتے ہیں، کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بیگ کتنے اچھے ہیں اور ان کے پاس ٹائم کتنا ہے، یہ پلان بنا سکتے ہیں، آپ ادھر چلتے ہیں ادھر، تو یہ ظاہر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل بات تو وہ ہے نا جی، جس تن لاگے سوئے ہی جانے، تو وہ تو ہر ایک کی بات ہوتی ہے، اندر کا بھید تو اللہ پاک جانتے ہیں صرف۔ اور جب عید تہوار آتے ہیں، کوئی شادی بیاہ یا کوئی ایسا معاملہ کہ سب قریبی رشتہ دار عزیز اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت دل تڑپتا ہے۔ بعض دفعہ تو اپنوں کی شکلیں ہیں، جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کبھی آپ کے نیبرز رہے ہیں، آپ کے دوست، ان کی شکلیں بھی نہیں یاد رہتی، اور بچے کب آپ کے عزیزوں کے بڑے ہو رہے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ چلتا، اور نہ اتنا ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بہت ہم مس کرتے ہیں، ایون کہ جب ہمارے ملک میں الیکشن کی گہما گہمی ہوتی ہے اور یا پھر کچھ ناگہانی آفات آ جاتی ہیں تو اس وقت بھی دل کرتا ہے کہ ہم وہاں ہوتے اور ہم انہی چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے، شامل ہوتے، تو ہمارا دل جو ہے نا وہ اس طرف ضرور رہتا ہے۔ لیکن خیر، ہمارے ملک میں دن بدن جو زندگی کی بنیادی سہولتیں، ضروریات ہیں، وہ تھوڑی عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں عوام اور حکومت دونوں کی ناقص کارکردگی ہے۔ نہ تو حکومت کو اپنے لوگوں کی کوئی زیادہ فکر ہے کہ ہر ایک کو انصاف، تعلیم اور صحت جو ہے وہ برابر کی دینی چاہیے،
تاکہ لوگ مطمئن رہے، اور نہ ہی لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوئی خاص کوشش کرتے ہیں، بس جو ہے جیسا ہے ایسی سوچ پائی جاتی ہے۔ تو بہت سے کاموں کو عیب سمجھا جاتا ہے کرنے کو، پیشے مطلب یہ پیشہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، لیکن جو پردیس میں جب آتے ہیں تو ہر قسم کا کام کر لیتے ہیں، وہی پیشے اپنا لیتے ہیں جو کہ وہاں اپنے ملک میں کبھی بھی نہیں تیار ہوتے۔ تو اس طرح ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ تکلیف دیتی ہے، ہمیں تو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہاں وہ ایک کریم ہوتی ہے اپنے ملک کی، اور آپ کو پتہ ہے جو کریم ہے وہی تو کسی چیز کا ایک مغز ہوتا ہے۔ اگر اپنے ملک میں صرف بوڑھے ہوں، وہ بھی لاچار ہوں گے، بچے ہوں، ان کے کئی مسائل ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ینگ لوگ ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے ان کی مشینری کا ایک حصہ پہیہ بن جائیں، ان کا پہیہ چلائیں، تو پھر ہمارے ملک کی زرخیزی تو ختم ہو جائے گی نا۔ اور اس لیے اس بات کو دونوں طرف ہونا چاہیے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، ماشاءاللہ سے ہر قسم کے جتنا بھی ملک ہے اس کے حساب سے اناج بھی ہے، دریا بھی ہے، اور ہر چیز ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن بات تو مینجمنٹ کی ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت سلیقے والی ہو تو وہ تھوڑی آمدنی میں اپنا بڑا اچھا بھرم بنا کے اپنے گھر کو اچھی طرح چلا سکتی ہے۔ ایسا ہی حال ملک کا ہوتا ہے کہ اس کو جو چلانے والے ہیں وہ اس کو مطلب محنت سے، منصوبہ بندی سے چلائیں گے، اور پھر جو لوگ ہیں ان کو اصل میں لوگوں کو بھی شعور بھی دینا ہوتا ہے، اور وہ شعور دینے میں حکومت ناکام ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مطلب یہی ہے آوے تو جاوے ہی جاوے، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس بات پہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بات کروں، اور میں نے کر لی، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ کو پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ یہ جو اسٹیٹ ہے نا امریکہ کی، ورمانٹ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے نارتھرن ایریا نا ہمارے سوات، نران، کغان، تو ویسی یہ اسٹیٹ ہے، اور یہاں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ گرمی کا موسم صرف کوئی ایک مہینہ رہتا ہے، باقی مطلب نارمل سی ٹمپریچر اوپر جاتے ہیں، اور باقی سارا سال یہاں پہ بادل اور بارش، اور پھر جب سنو آتی ہے تو سنا ہے، ابھی سنو تو میں نے ادھر کی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے کہ بہت سنو ہوتی ہے، اور اس سنو کو لوگ مینج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے ڈرائیوے صاف کرتے ہیں، اپنی ہر جگہ جو ہے۔ تو ایکچولی یہ ان لوگوں کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ یہ محنت کو عیب نہیں سمجھتے، محنت کو ایک وہ اپنی مطلب سمجھے کہ بہادری سمجھتے ہیں، ہنر سمجھتے ہیں۔ جتنی کوئی محنت کرتا ہے، ہر قسم کے کام کرتا ہے، اس کی وہ زیادہ اس کو اچھا انسان، اچھی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہی انشاءاللہ ہمارے ملک میں ایسا ہو جائے نا کہ ہر کوئی محنت کرے، اور یہ بھی کہ ہر کوئی کام کرتا ہے۔ بچے جیسے اسکولوں میں ذرا جاتے ہیں، مطلب ٹین ایجر ہوتے ہیں 12 ایئرس کے، 12-13 سال کی عمر کے، تو ان کو اسکول کے اندر ہی اسکلس سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکل سکھانا چاہیے، وہ کیا ان کے اندر ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ ساتھ کریں، اور سارے گھر والوں کو ہمارے ملک کی ہینڈی کرافٹ، اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں، اتنی خوبصورت ہے وہ ہینڈی کرافٹ کا، مطلب بڑا بزنس ہونا چاہیے، گھروں میں بنائیں، آگے لے کے چلیں۔ تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے میری گزارشات جو ہیں اس پہ سب غور بھی کریں گے، اور مجھے کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تاکہ میرا اور حوصلہ بڑھے اور میں آپ سے مخاطب ہوتی رہوں۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔